آج ہمارے ساتھ ہیں اکاؤنٹس جیسے خشک اور مشکل سبجیکٹ کے پروفیسر. جب بچے تھک جاتے ہیں پڑھائی سے تو پھر ان کو گانا بھی سناتے ہیں. جینا ہے تیرے بنا، جینا ہے اب تیرے بنا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. پروفیسر صاحب، ایک طرف اکاؤنٹ جیسے خشک اور مشکل سبجیکٹ، دوسری جانب گانا سنانا بچوں کو، کتنا تضاد ہے یہ تو؟ بالکل بھی تضاد نہیں ہے. بیسیکلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو لانگ پریکٹس سیشن جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں، مطلب 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے. اور جب ایگزام قریب ہوتے ہیں تو ایون یہ اسٹوڈنٹس کو فیسلٹی ہے میرے پاس رات بھی دیر رہ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے انسان ہے، بور ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ریلیکسیشن بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے. تو دیٹس وائی پھر بچپن سے ہی کچھ میں گنگنا لیتا ہوں. اچھا، تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ چاہیے ایسا کہ پھر ہم گنگنا لیتے ہیں. تھوڑی بہت پارٹیز بھی ہو جاتی ہیں، لائک یہاں پہ کوئی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ ہم کر لیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بور نہ ہو اور دوبارہ اپنی اسٹڈی جو ہے اس کے اوپر فوکس کر سکے. لیکن جب آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھی تو اکثر لوگوں نے کمنٹ کیا کہ کاش ہمارے بھی ایسے ٹیچرز ہوتے، ہمارے زمانے میں تو ایسے ٹیچرز نہیں ہوتے تھے. نہیں، بیسیکلی اب پرانے زمانے سے ہی ہوں میں تو اور یہ پرانا ہی سٹائل ہے. نئے زمانے میں تو ایسی شاید چیزیں نہیں ہیں. بچے جو ہے وہ بس گیموں میں مگن ہو گئے ہیں، یا مطلب گیمز کھیلنی، یا پھر ابھی تو اور اس کے بعد. لیکن یہ اچھا اس حوالے سے میرے اسٹوڈنٹس تو کافی انجوائے کرتے ہیں کہ سر ساتھ ساتھ جو ہے نا جب ہم تھک جاتے ہیں تو دوبارہ سے انرجی بھر جاتی ہے ان کے اندر. محبت کی ڈوری وفاؤں کے دھاگے اگر ٹوٹ جائے تو جڑتے نہیں ہیں. تو یہ گلوکاری کرنا یہ شوق تھا، پروفیشن تھا، یا پھر بچوں کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنایا؟ میرے خیال میں جب میں نے پہلا گانا گایا تو میں 2nd کلاس میں تھا. تو بچپن سے ہی ہے، بچپن سے ہی گا رہا ہوں یہ، اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی اسی طرح سے انجوائے کرتے ہوئے کی ہے. اور یہی اسٹائل ابھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں ہے. آپ کو بھی ایسے ٹیچرز ملے؟ نہیں ملے نہیں، تو میں نے سوچا تھا ایسا ٹیچر بنوں گا میں، تو اسی وجہ سے وہ کمی کو آپ پورا کر. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بتائیں کہ چونکہ اکاؤنٹس کا سبجیکٹ ہے آپ کا اور آپ نے بے شمار آپ کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آج اچھی جگہوں پر ہوں گے، تو کچھ اچیومنٹس ہمیں بتائیں اس بارے میں. ہاں بالکل. میں نے 2005 میں جو ہے نا وہ پڑھانا سٹارٹ کیا تھا اسکینز اسکول آف اکاؤنٹنسی میں، اور اس کے بعد سے لگاتار مطلب ہاسٹلز میں اس طرح میں پڑھاتا رہا. اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ورلڈ وائڈ پوزیشنز لی. سارا قریشی ہاشمی ہیں، وہ اب بہت اچھی جاب پہ ہوں گی. بیک ان 2007 انہوں نے جو ہے وہ اچھا اسکور کیا تھا فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں. اور بھی لاتعداد ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے جنہوں نے کافی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے وہ اپنے ایگزام پاس کیے ہیں. جیسے ابھی سنبل ہیں، مریم ہے، ابھی انہوں نے ریسنٹلی فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے وہ F9 تک انہوں نے اپنے جو ہے وہ سبجیکٹس پاس کیے ہیں. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. میں تو بس یہاں بیٹھا ہوں، 24 گھنٹے اویلیبل ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے اکاؤنٹس کے. ICOM BCOM MCOM، اس کے بعد جو ہے ACCA CA جو بھی اسٹوڈنٹس آئیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں میکسیمم جو ہے وہ اپنا 100% دینے کی کوشش کروں. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تعلیم کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، ایک بچہ شروع سے لے کر آخر تک. تو اس میں اس بوجھ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے پروفیشنل اسٹڈیز کے لیے جس کا لگتا یہ ہے کہ دور دور تک کوئی فن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا؟ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ ہر طرح کیسا بھی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اگر اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اور بیسیکلی اکاؤنٹس کی اسٹڈی میں، تو اس کے بالکل ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں بچوں کے لیے. جیسے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ میں اس کو اکیلا ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، لمبے سیشنز ہوتے ہیں ہمارے، اور مطلب ہارڈلی ایک دن میں 6 اور 7 آورس کی مجھے بریک ملتی ہے. تو اس کے اندر ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر پاتے. لیکن یہ ہے کہ ایوری ٹائم جب اسٹوڈنٹ فیل کرتے ہیں انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہم تھوڑی سی جو ہے وہ گیدرنگ کر لیتے ہیں، بوائز مل کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، مطلب گا لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں. کبھی اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کی جانب سے کوئی شکایت تو نہیں آئی کہ یہ نان سیریس سب بیہیویئر ہے، ٹیچر ایسے ہیں، پروفیسر صاحب جو گنگناتے ہیں اور بچوں کو گانے سنا کے واپس بھیج دیتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ایون کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے گھر ویڈیو باقاعدہ میری انہوں نے بنوائی کہ سر آپ بنا کے بھیجیں، اور اس میں نے یہ بتایا کہ بچوں کو گھر پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. 100% جب رزلٹ بچوں کا آ رہا ہوتا ہے، ہمارا ہارڈلی کوئی ایک آدھا اسٹوڈنٹ اگر مطلب فیل ہوتا ہے تو پورا سب کے اندر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں رہ گیا، اور سارے مل کے اس کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایون
پیرنٹس جو ہیں وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس اور ان کو پتہ ہوتا ہے اور ان کی کنسنٹ سے ہی سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ, اس کی ظاہر سی بات ہے. اور بھی کافی ساری بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کافی پریشان آتے ہیں گھر سے. ایون میں ان کو آف دے رہا ہوتا ہوں, کہتے ہیں نہیں سر ہمیں آف نہیں چاہیے, ہمیں بس یہیں آنا ہے, آج سنڈے کو بھی کوئی آف نہیں ہے اور ہمارا 24/7 ہے. کوئی عید پہ بھی بچے اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہوتے ہیں, تو اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے میری فیملی کا بھی کہ وہ لوگ اس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو تاکہ یہ پڑھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. زیادہ وقت آپ کیونکہ اکیڈمی میں گزارتے ہیں تو گھر کتنا ٹائم دیتے ہیں اور سوتے کتنی دیر ہیں؟ فی الحال تو ابھی ایسی کوئی روٹین نہیں چل رہی جس میں سونا تقریباً 5 to 6 hours جو ہے وہ ہو جاتا ہے, 5 سے 6 گھنٹے کی اگر نیند ہو. بس یہ ایگزامس جب قریب ہوتے ہیں ایون میں اسٹوڈنٹس سے کوشش کر رہا ہوتا ہوں تھوڑا خود سے بھی تھوڑا برڈن کم کروں میں اس کو, کیونکہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ میں نہیں کر رہا ہوتا. جو بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اپنا 100% دوں. بس ابھی جس طرح سے چل رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے اور بس کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اچھا, جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر ان ایکٹیویٹیز کو فن سے ریلیٹڈ کیا جاتا ہے جس کا ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو اس ڈپارٹمنٹ میں کتنا حصہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا ہو؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک صحت مند جسم جو ہوتا ہے اس میں ہی ایک اچھا مائنڈ جو ہے نا وہ پل رہا ہوتا ہے. تو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں. بہت سارے ایسے کالجز ہیں جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ایسی کر بھی رہے ہیں. آپ نے صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, اسپائر کالج ہے, باقی کالج ہیں, ان کی ایسی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنے بچے کو جو ہے نا وہ تاکہ ایک اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں. بچہ سیڈ ہے, بیٹھا ہے اور ہم اس کو نہیں پوچھ رہے بھائی تم کیا ہو, 5 منٹ کے لیے اگر ہم اس کو تھوڑا ریلیکس کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ اور پریشر کر رہے ہوں یا اور چیز کر رہے ہوں. نہیں تم نے یاد ہی کرنا ہے, تم ابھی کرو, پہلے تم یاد کرو گے پھر تم رو گے پھر تم ہنسو گے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم یہاں پر آتے ہیں تو اب ہمیں اتنا سارا ٹائم تو ملتا ہے کہ ہم جو ہے نا کافی زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایگزامس کا پریشر ہوتا ہے. ہر 3 مہینے بعد ایگزام ہو رہے ہیں تو کافی پریشر کی وجہ سے. تو اس کے بعد جب ہم ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم کافی زیادہ ریفریش فیل کرتے ہیں اور ایک انرجی بوسٹ مل جاتا ہے. گانے پہ بھی فل فوکس نہیں کر لینا چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ, لیکن اسٹڈی کے ساتھ تھوڑا بہت یہ چیز بہت ضروری ہے. اس سے مائنڈ فریش رہتا ہے اور اسٹڈی کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ آفر ہے گنگنانے کی یا اردو پوائنٹ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی کچھ سنائیں گے؟ نہیں بالکل, سب کے لیے یہ آپشن ہے. کوشش کروں گا کہ میں ان سب کی ڈیمانڈ پہ جو ہے وہ پورا اتر سکوں. رکھ کے پیمانے پہ اپنوں کو تولنے والے, جا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے, ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا, جو لوٹے دل کا جہاں ہے اتنا رلایا کہ غم مسکرایا کہ اپنے واہ, تو آپ نے کس کو معاف کیا ہے جس اسٹوڈنٹ نے آپ کو فیس نہیں دی؟ فیس سے یاد ہے بیسیکلی شاید آپ کے اردو پوائنٹ سے ہی میں کہنا چاہوں گا. تو میرے پلیٹ فارم سے تقریباً 2005 سے 2011-12 تک بالکل فری ایجوکیشن چلتی رہی ہے. اور مطلب میرے لیے منی از ناٹ مچ امپورٹنٹ. جیسے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ مطلب اسٹوڈنٹ آتا ہے اور اس کو مطلب افورڈیبلٹی اس کی نہیں ہے لیکن وہ ولنگ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ ولنگ ہے, وہ کرنا چاہتا ہے, اکاؤنٹس پڑھنا چاہتا ہے, تو مطلب جتنا اس کی افورڈیبلٹی ہے اسی حساب سے ہم اس کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آن ریکارڈ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو پوائنٹ کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتا تو آئے گا جتنی افورڈیبلٹی ہے میں اس کو اکاموڈیٹ کروں گا.